بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کے تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد بیمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت داخلی قوانین میں نرمی کے بعد ابوظہبی بارڈر پر قائم چیک پوائنٹس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بار میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ کے بعد اماراتی رہائشی ابوظہبی کا سفر کرتے ہوئے امارات میں بنا کسی روک ٹوک کے داخل ہو سکیں گے، جو کہ رہائشیوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ثابت ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال جون سے اماراتی رہائشی جو کہ ابوظہبی میں کام یا دوست یا فیملی سے ملنے کے لیے آتے تھے، انہیں امارات میں داخلے کے لیے ایک منفی PCR اور DPI ریزلٹ دکھانا ہوتا تھا، لیکن ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی برائے کورونا بحران نے ہفتے کو داخلے کے قوانین میں نرمی کا اعلان کیا تھا اور اتوار کی صبح 10 بجے سے شیخ مختوم بن راشد روڈ پر گھنگوٹ بارڈر پر چیک پوائنٹ ختم کر دیے گئے۔ اس حوالے سے ڈرائیور اب براہ راست 10 بجے سے ڈیزاسٹر کمیٹی پر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شیخ مختوم بن زائد روڈ پر بھی وہ اب براہ راست ابوظہبی داخل ہو سکتے ہیں اور انہیں روک کر ہلوسن ایپ پر گرین پاس بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو نہیں دکھانا پڑے گا۔ اس بار میں ایک بھارتی رہائشی محمد اسیف ابوظہبی اسلامک بینک میں IT پروجیکٹ مینیجر ہیں، وہ شارجہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کام کے لیے ابوظہبی جاتے ہیں اور پہلے رہائشی تھے جنہوں نے قوانین میں نرمی کے بعد بارڈر کراس کیا۔ داخلی قوانین میں نرمی ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ثابت ہوئی اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں ہر 2 دن بعد بارڈر کراس کرنے کے لیے ایک PCR ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ مہینے میں 15 PCR ٹیسٹ کرواتے تھے، جس کی مد میں انہیں ایک خطیر رقم بھی خرچ کرنا پڑتی تھی۔ انہیں اس بارے میں امید ہے کہ اب کرونا کی صورتحال خراب نہیں ہوگی اور دوبارہ پہلے والی صورتحال کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ میں شادی اور سماجی تقریبات کے لیے کرونا کی ایک نئی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اس بار میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ میں گھر پر منعقد ہونے والی سوشل ایونٹس کے شرکاء کی تعداد اب 50 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہالز میں شرکاء کی تعداد 100 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 2 افراد کے درمیان سماجی فاصلہ کم از کم 4 میٹر ہونا چاہیے اور شادی کے لیے لگائے گئے خیموں میں شرکاء کی تعداد 200 سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آرگنائز کو اس بات کی یقین دہانی بھی کروانی ہوگی کہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں اور سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ نئی گائیڈ لائنز اتوار کو شارجہ کے حکام نے کرونا حفاظتی پروٹوکول کے حوالے سے جاری کی ہیں اور نئی ہدایات کے مطابق ویکسینیشن مکمل کروانے والے افراد اور ہلوسن ایپ پر گرین پاس رکھنے والے افراد کو ہی ایسے ایونٹس میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ شارجہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے یہ بھی واضح کیا کہ نئے پروٹوکول کے مطابق تقریبات کا دورانیہ 4 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے عوام سے اس بارے میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد، بچے اور زیادہ عمر کے افراد سمیت دیگر بیماریوں کی علامات رکھنے والے تمام افراد کو کسی ایونٹ میں شرکت نہ کرنا ہوگا۔ حکام نے عوام سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہنیں اور سماجی اور احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ عوام کو گلے ملنے، ہاتھ ملا کر خوشی کا اظہار کرنے سے بھی گریز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات میں مقیم پاکستانیوں کو ایمبیسی نے کرونا کی 7 سخت ترین خلاف ورزی سے خبردار کیا کہ آپ بھی اس بارے میں بھاری جرمانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت ابوظہبی میں قائم پاکستانی ایمبیسی نے UAE میں پاکستانی کمیونٹی کو کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانوں سے آگاہی فراہم کی اور اس پاکستانیوں کو مملکت میں قانون کا احترام کرنے اور خلاف ورزی سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ UAE میں مقیم پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھی صحت کا خیال رکھیں اور مملکت میں موجود کورونا کے حوالے سے نافذ کردہ قوانین پر بھی عمل کریں۔ یہاں ان 7 قوانین کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گنجائش سے زیادہ افراد کا ایک جگہ پر رہنا آپ کو 20,000 درہم کا جرمانہ بھی کروا سکتا ہے اور مملکت میں داخلے کے موقع پر حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر آپ کو 5,000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور گاڑی میں گنجائش سے زیادہ افراد بٹھانے پر ڈرائیور کو 3,000 درہم ادا کرنا ہوں گے۔ عوامی مقامات پر ماسک کا پہننے پر
3000 درہم کا جرمانہ ہوگا، جبکہ کام کی جگہ پر ماسک کی خلاف ورزی کرنے پر 500 درہم آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح کھلے مقامات پر گنجائش سے زیادہ افراد کو اکٹھا کرنے پر آپ کو 3000 درہم کا جرمانہ کرنا پڑے گا، اور PCR ٹیسٹ سے انکار کرنے پر بھی آپ کو 5000 درہم کا جرمانہ، بنا کسی وجہ کے ٹیسٹ کروانے پر آپ کو 1000 درہم کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور جبکہ کرفیو کے اوقات جو کہ ابھی ختم کر دیے گئے، لیکن اگر پھر لگائے گئے تو اس اوقات کار میں بھی اگر آپ باہر پھرتے ہیں تو آپ پر 3000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایکسپو 2020 دبئی میں اسکولز نے اسٹوڈنٹس کو میگا ایونٹس کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کے اسکولز تعلیمی سفر کو ایک نئی جدت کی جانب لے جا رہے ہیں، جس میں میگا ایکسپو ایونٹس کی تیاری بھی شامل ہے۔ بہت سارے اسکول اپنے اسٹوڈنٹس کو میگا ایونٹس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد انہیں مستقبل کے بارے میں دنیا کی معلومات فراہم کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ اور میگا ایونٹس کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا۔ اس کے زیادہ تر پویلین بچوں اور نوجوانوں کو ذہن میں ہی رکھ کر ڈیزائن کیے گئے، اور ایکسپو اسکول پروگرام کی نائب صدر عالیہ العلی نے بھی اس بارے میں وضاحت بھی جاری کی کہ ہر 4 میں سے ایک سفر اسٹوڈنٹس کو یادگار تجزیہ فراہم کرے گی۔ ان کا اس بارے میں یہ بھی کہنا تھا کہ UAE کی اس بارے میں ڈائریس اسکولز کیرلا کے اسکول کا سفر ایک شاندار تجزیہ ہے، جہاں وہ اسٹوڈنٹ کو کلاس روم سے نکال کر دنیا کے منفرد طریقے سے سمجھانے میں بھی مدد ملے گی۔ مملکت بھر میں موجود ہیڈ ٹیچرز نے ایکسپو 2020 پر اعتماد کا اظہار کیا، جس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ ایک مضبوط تعلیمی تجزیہ ہے۔ اس میں شامل بہت ساری چائلڈ فرینڈلی ایکٹیویٹیز، ورکشاپ اور شوز پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت UAE میں بیوی اب گندی زبان استعمال کرنے پر شوہر کے خلاف مجرمانہ کارروائی کے لیے بھی شکایت کر سکتی ہے۔ مکمل تفصیلات سے اس بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ماہر قانون نے پوچھا ہے کہ UAE میں کون سے اقدامات ازواجی بدسلوکی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کے ایک دوست ہے جس کا شوہر اکثر گندی زبان استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ تاہم غصے کی حالت میں وہ اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا۔ کیا یہاں کوئی قانونی راستہ ہے جسے وہ اپنا سکیں، جیسے کہ وہ طلاق بھی اسے نہیں دینا چاہتی؟ اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ شوہر کا ان سے گندی زبان استعمال کرتا ہے تو سال 1987 کے فیڈرل لا نمبر 3 جو کہ